إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے انگنت انعامات، بے شمار احسانات ہم تمام پر روز و شب برستے رہتے ہیں۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی سیرت، جن کی زندگی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ معزز سامعین، کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے ہمارا عنوان والدین کے حقوق سے متعلق ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایسے پرفتن دور میں جہاں مسائل کئی ہوں، جہاں عناوین بہت زیادہ ہوں، مسائل کئی ایک ہمارے سامنے منہ کھولے کھڑے ہوں، ایسے وقت میں ایک ہی عنوان پر کئی مرتبہ یا تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالنا یقیناً یہ ایک صبر آزما معاملہ ہے۔ مختلف احباب کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ فلاں اور فلاں موضوع پر بات کی جائے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ایک دو زخم نہیں جسم سارا چھلنی ہے۔ درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے۔ ہر موضوع اپنے آپ میں اہمیت کا حامل ہے، اتنے سارے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود جب کسی موضوع پر بات کی جائے تو مناسب یہ لگتا ہے کہ اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش بھی کرے، اس کی باریکیوں کو، اس کے سارے موضوعات کو، ذیلی عناوین کو اچھی طرح بیان کر دیا جائے، یہی زیادہ مناسب اور انسب لگتا ہے۔ اسی وجہ سے اسی عنوان کو آج بھی اختیار کیا گیا۔ اس سے پہلے والدین کے حقوق سے متعلق جبکہ والدین زندہ ہوں 3 حقوق بتائے گئے تھے۔ ایک تو یہ کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری، دوسرا ان پر خرچ کرنا، اور خرچ کرنے میں کسی قسم کی بخیلی اور کنجوسی سے کام نہ لینا، اور یہ کہ اگر وہ کوئی مال، آپ کا کچھ مال حاصل کریں، لے لیں،
تو اس پر کسی بھی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہ کرنا۔ نمبر 3، جب وہ بزرگی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے ہر ضرورت کو پورا کرنا اور اس سلسلے میں ذرہ برابر بھی ناراضگی کا اظہار نہ کرنا۔ اور جہاں تک ان کی وفات کے بعد حقوق کا معاملہ ہے تو پچھلے ایک خطبے میں صرف اس بات پر وضاحت کی گئی کہ والدین کی وفات کے بعد جو ان کا ہم پر حق ہے، جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں، مسلسل دعا کریں، ان کے حق میں استغفار پڑھیں، ان کے لیے توبہ و استغفار، ان کے لیے جو ہے ان کے گناہوں کی معافی کی اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اس بات پر جو ہے پچھلے ہفتوں میں بات ہوئی ہے۔ آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ والدین کی وفات کے بعد ہم پر ایسا نہیں ہے کہ والدین کی زندگی میں جو حقوق تھے ختم ہو گئے، اب ہم آزاد ہیں، ان کا کوئی حق ہم پر نہیں، بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے حقوق کی ادائیگی ہم پر واجب ٹھہرتی ہے۔ چنانچہ ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد ان کے قرضوں کو ادا کرے، ان کے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں، جو ان کے حقوق تھے، اس کو ان کی جانب سے آگے بڑھ کر کے ادا کرے، یہ بھی ایک حق ہے۔ اب یہ قرضے، اب یہ ذمہ داریاں، اب یہ حقوق کبھی بندوں کے اس میت پر ہوتے ہیں اور کبھی اللہ رب العزت کے۔ دونوں ہی قسم کے قرضے، دونوں ہی قسم کے حقوق، دونوں ہی قسم کی ذمہ داریاں اولاد پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے والد کی جانب سے اس کو ادا کرے۔ اگر اللہ رب العزت کا قرض، اللہ رب العزت کا کوئی حق بندے پر باقی ہے، آپ کے والد پر باقی ہے، تو اس کے ادا کرنے میں جلدی کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان امی ماتت وعلیہا صوم شہر افاقضیہ عنہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میری والدہ پر 1 مہینے کے روزے واجب باقی تھے، لیکن وہ فوت ہو چکی ہیں، تو کیا میں ان کی جانب سے ان کے روزوں کو ادا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، لو کان علی امک دین اکنت قاضیتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اگر تیری والدہ پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اس کو ادا کر دیتے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ادا کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدین اللہ احق ان یقضی، فرمایا کہ اللہ رب العزت کا قرض اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کو پہلے ادا کیا جائے۔ تو معزز سامعین، اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کا کوئی قرض، کوئی حق، کوئی ذمہ داری، کوئی واجب بندے پر باقی ہے تو اس کے اولیاء کو، خصوصاً اس کی اولاد کو چاہیے کہ میت کی جانب سے اس کو ادا کریں۔ اگر وہ روزے کفارے کے روزے ہوں، اگر وہ روزے نذر کے روزے ہوں، اگر وہ روزے رمضان کے روزے ہوں تو اس کو ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور نہ صرف روزے بلکہ اسی طرح حج کا معاملہ، اسی طرح کفارات کا معاملہ، اسی طرح جو ہے دیگر قرض جو ہے لوگوں کے جو اس پر بندے پر باقی ہیں اس کو ادا کرنے میں ہمیں جلدی کرنا چاہیے۔ چنانچہ حج کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی ایک اور حدیث میں ذکر کرتے ہیں کہ ان امرأة من جہینہ جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جہینہ کی ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت ان امی ندرت ان تحج، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے اس بات کی نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، میری والدہ نے حج کی نظر مانی، فلم تحج حتی ماتت، لیکن جو ہے وہ انتقال کے وقت تک بھی جو ہے اس اپنی نظر کو پوری نہ کر سکی، چنانچہ وہ حج نہ کر سکی۔ افا احج عنہا، اس خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں اس کی جانب سے حج کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم حجی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنی والدہ کی جانب سے، اپنے والد کی جانب سے، اپنی والدہ کی جانب سے آپ حج کریں، اس کو ادا کریں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً وہی جواب دیا جو اس سے پہلے ایک شخص کو دیا تھا، کہا ارائیتی
لو کان علی امک دین اکنت قاضیتہ، کہا کہ کیا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری والدہ پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اس کو ادا کرنے والی ہوتی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے جو ہے اس کو مشابہ قرار دیا، اس کو مماثل قرار دیا کہ اگر کسی شخص پر کوئی حج باقی ہے، واجب حج ہے، لیکن اس کو ادا نہیں کیا ہے، تو اس کی اولاد کو چاہیے کہ اس کی جانب سے حج کریں یا کسی کو حج کرنے کے لیے اس کی طرف سے روانہ کریں۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے والدین نے حج نہیں کیا، اپنی زندگی میں ان کو اپنے حج کی ادائیگی کی توفیق نصیب نہ ہوئی، لیکن انہوں نے وراثت میں لاکھوں روپے چھوڑے ہیں، لاکھوں روپے کی مالیت کے جو ہے سامان چھوڑے ہیں، یا جو ہے انہوں نے زمینیں چھوڑی ہیں، گھر چھوڑا ہے، لیکن جب وراثت تقسیم ہوتی ہے سبھی لوگ آگے بڑھ کر کے والد کی وراثت کو تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات بھول جاتے ہیں کہ اس والد پر، اس باپ پر اللہ رب العزت کا حق موجود ہے، اس نے حج نہیں کیا ہے، لہٰذا پہلے علماء کرام نے یہاں بیان کیا کہ وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے جس طرح قرض کی ادائیگی ضروری ہے، جس طرح وصیت کے مال کو نکال کر کے اس کے بعد وراثت کی تقسیم جو ہے کرنا جو ہے ممکن ہے، بالکل اسی طرح اگر باپ پر اس کا حج باقی تھا، اس نے فرض حج کو ادا نہیں کیا تھا، تو پہلے حج کے لیے پیسے نکال لیں اور اس کے بعد خود جا کر کے حج کریں، یا کسی کو مکلف کریں کہ اس کی جانب سے وہ حج کرے، اس کے بعد ہی باقی مال کو تقسیم کیا جائے۔ تو محترم سامعین، یہ اللہ رب العزت کا حق ہے، اس کو کوئی نہ بھولے۔ ہو سکتا ہے علماء نے یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کی کہ اگر اس باپ نے وصیت کی ہے اپنی جانب سے حج کرنے کی، یا اس نے حکم دیا ہے، تو بھی اس کی جانب سے حج کیا جائے گا، اور اگر اس نے وصیت نہ کی تھی اس کے باوجود اس کے اللہ رب العزت کا جو اس پر حق باقی ہے اس کو ادا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر اس نے کسی مجبوری کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے یا دیگر معذوری کی وجہ سے اس نے حج نہیں کیا تھا، تو بھی اس کی جانب سے حج کیا جائے گا۔ اور اگر سستی اور کاہلی کی وجہ سے باپ نے حج نہیں کیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا، تو اس کی اولاد کو چاہیے کہ اس کی جانب سے وہ حج کریں، اس قرض کو ادا کریں، کیونکہ اس پر جو ہے اس پر حج واجب ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے مال میں اتنا کچھ جو ہے روپیہ پیسہ موجود ہے جو اس کی جانب سے حج کرنے کے لیے ممکن تھا۔ تو محترم سامعین، ایسی صورت میں جبکہ اس پر حج واجب تھا، اس کے پاس مال موجود تھا، تو اس کے انتقال کے بعد، والد کے انتقال کے بعد ان کی جانب سے حج کرنا ہم پر واجب ہے۔ تو محترم سامعین، یہ حج کا معاملہ، اور اسی طرح روزے کی بات بھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اور اسی طرح اگر کسی بھائی نے آپ کے والد کو کوئی قرض دیا ہے، اگر کسی بھائی نے آپ کے والد کو کوئی قرض دیا ہے اور اس کی لکھا پڑھی موجود ہے، اس کے گواہ موجود ہیں، تو سب سے پہلے وراثت کی تقسیم سے پہلے یہ جو ہے اس قرض کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، ترمذی کی یہ روایت صحیح حدیث ہے، کہا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح، مومن کی جان، یہ جو ہے لٹکی ہوئی ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کی جانب سے اس کے قرض کو ادا نہ کر دیا جائے، اس کے معاملے کو معلق رکھا جاتا ہے، اس کے معاملے کو لٹکا دیا جاتا ہے، اس کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس کی جانب سے اس کا قرض نہ ادا کیا جائے۔ تو لہٰذا اگر کسی کے گواہ موجود ہیں اور کسی کی جانب سے یعنی اس چیز کی شہادت موجود ہے کہ فلاں اور فلاں کا قرض میرے باپ پر موجود تھا، تو وراثت کی تقسیم سے پہلے اس کو جو ہے ہر حالت میں ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص کسی قرض کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس گواہ نہ موجود ہوں، تو بھی غور کریں کہ امکان ہے یا نہیں۔ اگر امکان ہے اور اس کے جو ہے اس کے پاس کسی بھی قسم کی چھوٹی موٹی شہادت موجود ہے، گواہی موجود ہے، تو کوشش کریں کہ اس چیز سے جو ہے اپنے والد کو، اس ذمہ داری سے اس کو والد کو جو ہے ہلکا کریں، فارغ کر دیں، تاکہ اس کے ساتھ آپ کے والد کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد میں جا کر کے شہید ہو جاتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے خون کے قطرے، پہلے قطرے کے ٹپکتے ہی، پہلے قطرے کے جو ہے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، الا الدین۔ یاد رکھیں، سوائے قرض کے،
سوائے قرض کے. قرض جو کسی حقوق العباد میں سے ہے، یہ جو کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو یہ جو ہے معاف نہیں ہوتا. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا تو پوچھا کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں اور فلاں کا قرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھتا، تم ان کی جانب سے نماز جنازہ پڑھ لو. یہاں تک کہ ایک صحابی اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے قرض کی ذمہ داری میری ہے، میں اس کی جانب سے ادا کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بڑھ کر کے آگے نماز جنازہ پڑھائی. تو محترم سامعین، پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے والد کی جانب سے اس قسم کا کوئی بھی اللہ رب العزت کا کوئی حق، بندوں کا کوئی حق ہو تو اس کو فوری طور پر ادا کرنا چاہیے. اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ فوری طور پر ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ 1 سال 2 سال جلدی میں ادا کر دیں گے، چند مہینے میں ادا کر دیں گے، چند ہفتوں میں نہیں. علماء نے یہاں تک اس چیز کو ذکر کیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو والد کے دفن کرنے سے پہلے اس کا حق ادا کر دیا جائے، جبکہ اس کے مال میں وہ چیز موجود بھی ہے، اس کے مال میں اس بات کی گنجائش بھی موجود ہے کہ اس کے قرض کو، اللہ رب العزت کے قرض کو، بندوں کے حقوق کو ادا کیا جائے تو اس کو دفن کرنے سے پہلے ادا کیا جائے. یہ جو ہے ایک تو یہ کہ وصیت کا، ایک تو یہ کہ قرض کا میت کی جانب سے ادا کرنا واجب ہے، لیکن اس میں اسراع، اس میں جلدی کرنا، یہ بعض علماء نے مستحب کہا تو بعض نے واجب بھی کہا ہے. لہٰذا اگر ممکن ہو سکے کہ اس کے قرض کو اس کے دفن کرنے سے پہلے ادا کر لیا جائے تو اس کی جو ہے اس تعلق سے کوشش کرنی چاہیے. اس تعلق سے ہمیں کسی بھی قسم کی سستی اور کاہلی سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح ایک دوسرا حق جو والدین کی جانب سے ہمیں کرنا چاہیے، یا ایک دوسرا یعنی بر والدین جس کو کہہ سکتے ہیں، حسن سلوک کہہ سکتے ہیں، وہ یعنی تیسری چیز، پہلی چیز بتائی گئی دعا، دوسری چیز ان کے حقوق کی ادائیگی، تو تیسری چیز جو ہے ان کی جانب سے صدقہ و خیرات کرنا. بہت سارے مواقع آتے ہیں، کوئی مسجد کی تعمیر ہے، کہیں مدرسے کی تعمیر ہے، کہیں کوئی مدرسے کی میں خرچ کرنے کے لیے ہے، تو یہ جو ہے ایسے موقع پر یہ اپنے والدین کی جانب سے بھی کچھ صدقہ کر دینا، یہ بھی جو ہے ایک مستحسن عمل ہے، یہ بھی ایک والدین کا حق ہے. چنانچہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح بخاری کی روایت، کہا کہ ان امی توفیت، کہا کہ وہ جو ہے میری والدہ انتقال کر گئیں اس حال میں کہ وہ میں ان کے پاس موجود نہ تھا. کہا کہ یا رسول اللہ ان امی توفیت وانا غائب عنہا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال اس حال میں ہوا کہ میں وہاں موجود نہ تھا. اَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِن تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری والدہ کو کچھ نفع پہنچے گا، کچھ فائدہ ملے گا اگر ان کی جانب سے میں کچھ جو ہے صدقہ و خیرات کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، کہا کہ ہاں، اگر تم ان کی جانب سے صدقہ و خیرات کرتے ہو تو تمہاری والدہ کو نفع پہنچے گا، اس کا جو ہے اجر و ثواب انہیں حاصل ہوگا. تو انہوں نے کہا انی اشہدک ان حائطی المحراف صدقۃ علیہا، کہا کہ میرا وہ باغیچہ جو کہ انتہائی ثمر آور ہے، جو کہ انتہائی پھلدار میرا باغیچہ ہے، میں نے اپنی والدہ کی جانب سے اس کو صدقہ کر دیا. تو محترم سامعین، ہمارے اسلاف صحابہ کرام ایسے ہی ہوا کرتے تھے، زندگی میں جو ان کے حقوق کی ادائیگی ان سے ہو سکتی تھی وہ حقوق کو ادا کیا کرتے. ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کا الپاس و لحاظ اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے برابر کیا کرتے تھے. تو معزز سامعین، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے والدین کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، ان کی زندگی میں بھی، ان کی وفات کے بعد بھی. یہی چیز جو ہے اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو یقیناً یاد رکھیں، اگر ہم اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اگر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ان کی زندگی میں، ان کے وفات کے بعد، تو یاد رکھیں کہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرے گی جو ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے. معزز سامعین، بہت سارے لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی نافرمان ہے. میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ جس نے اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کی اسی کی اولاد صرف اس کے ساتھ نافرمانی کرے گی، اور جس نے فرما برداری کی ہے صرف اسی کی اولاد جو ہے فرما برداری کرے گی. یہ لازم و ملزوم نہیں، لیکن اس کا امکان ضرور باقی رہ جاتا ہے. انشاءاللہ اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو اگلے خطبوں میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی
کی اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کے حقوق کو ان کی زندگی میں بھی اور ان کے وفات کے بعد بھی ادا کرنے کی رب العزت ہمیں توفیق دے، ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک، ان کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کی اللہ رب العزت ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو مرتے دم تک ایمان پر باقی رہنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ، الفت و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ رب العزت جو قرض دار ہے اللہ رب العزت ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہمیں بیمار ہیں رب العزت انہیں شفاء کلیہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو زندگی بھر کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔